السلام علیکم، میں سیلف علیشہ خان اور اس ناول پر میں ہی آپ کے لیے وائس اوور کروں گی۔ سولر سٹارٹ، زندگی میری شاید پر ارز قلم آمنہ ایپیسوڈ نمبر 1۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر جا کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے اٹھتی پراٹھوں اور چائے کی خوشبو 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں پھیل رہی تھی۔ فریدہ بیگم تیزی سے چمٹے سے پراٹھا پلٹتے ہوئے آواز لگاتی گئی، مانو جلدی کرو بیٹا، اسکول کی گھنٹی بجنے والی ہے۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک بچوں کے لیے جہاں کتابیں اور بستے ترتیب سے رکھے تھے، اور دوسرا اقبال صاحب اور فریدہ بیگم کا۔ اسی دوران عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وقار تھا جسے ہر صبح خود کو یہ وعدہ دہراتی ہو کہ دنیا کے سامنے کمزوری نہیں دکھانی۔ اقبال صاحب نے غبار طے کرتے ہوئے پوچھا، عائشہ بیٹا، رزلٹ کب آنا ہے تمہارا رزلٹ کب آنا ہے؟ عائشہ نے لمحہ بھر توقف کے بعد مسکرا کر کہا، ابو شاید مہینے کے آخر تک، بس دعا کیجیے گا کہ اچھا ہو۔ فریدہ بیگم نے تنبیہ کے انداز میں کہا، محنت تم نے کی ہے تو فکر مت کرو، لیکن یاد رکھو تم سب سے بڑی ہو، دوسروں کے لیے مثال بننا ہے۔ اسی وقت مانو بستہ پیٹھ پر ڈالے دوڑتی آئی اور شوخی سے بولی، باجی اگر آپ فرسٹ آئی نا تو پورا محلہ یاد رکھے گا۔ عائشہ نے بہن کی پیشانی چوم کر کہا، دعا کرو مانو، محنت میری ہے لیکن کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں اسکول کے لیے نکل پڑی۔ لیاقت آباد کی تنگ گلیوں میں سبزی والے کی آوازیں، رکشوں کا شور اور بچوں کی ہنسی، سب کچھ ان کے روزمرہ کا حصہ تھا۔ اسکول کا منظر صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ الحمد پبلک اسکول کے صحن میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عائشہ اور مانو گیٹ پر پہنچ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ ہمیشہ وقت پر پہنچنے والی طالبات میں شمار ہوتی تھی۔ بچوں کا ہجوم صحن میں بڑھتا جا رہا تھا، مگر اساتذہ ایک طرف اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی فون دیکھ رہا تھا تو کوئی گپ شپ میں مصروف۔ عائشہ نے یہ دیکھا تو ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر بچوں کو سنبھالا، چلو سب بچے لائن سیدھی کرو، ہاتھ پیچھے باندھو، ہاں ایسا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص رعب تھا۔ چھوٹے بچے فوراً ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اسکول کے پرنسپل سر کاشف داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی وائس پرنسپل مسز ناہیدہ بھی تھی۔ سر کاشف سخت مزاج اور وقت کے پابند تھے، جبکہ مسز ناہیدہ نرم دل اور خوش اخلاق تھی۔ پرنسپل نے صحن پر نظر دوڑائی اور گرج دار آواز میں کہا، ڈسپلن صرف پڑھائی سے نہیں آتا بلکہ رویے سے آتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں سیکھے گا وہی بڑا ہو کر کامیاب ہوگا۔ پورا صحن لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ اسمبلی شروع ہوئی، تلاوت، نعت، قومی ترانہ، پھر طلباء کی تقاریر۔ پورے وقت بچوں کی لائنیں درست کرنے میں عائشہ کا کردار نمایاں رہا۔ 10ویں کلاس اسمبلی ختم ہوتے ہی سب اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ 10ویں جماعت اسکول کے سب سے اوپر والے فلور پر تھی۔ یہ اسکول کی سینئر کلاس تھی جہاں صرف 18 بچے پڑھتے تھے۔ عائشہ جو کلاس پریفیکٹ بھی تھی، آگے کی قطار میں اپنی 2 پرانی سہیلیوں کنول اور زویا کے ساتھ بیٹھی۔ ان کی قریب نئی طالبہ اقرا بھی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ کنول پرنسپل سر کاشف کی بیٹی تھی، ذہین تھی مگر بحث کرنے کی عادت اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ ہوم ورک ملتے ہی وہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی، سر یہ ایسے کیوں ہے؟ دوسری کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہے۔ سب اسے ایک عام سی طالبہ سمجھتے تھے، لیکن قریبی لوگ جانتے تھے کہ پرنسپل کی بیٹی ہونے کے کئی فائدے وہ چپکے اٹھاتی ہے۔ زویا ایک سادہ پٹھان لڑکی تھی۔ اس کے والد مکینک تھے اور گھر کی ذمہ داریاں کاندھوں پر تھیں۔ اس کے 4 بھائی اور ایک بہن تھی، سبھی اس سے چھوٹے، اور اس کا بڑا بھائی رحیم بھی اسی کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ خاموش، محنتی اور بہن پر شفقت کرنے والا لڑکا تھا۔ اقرا پنجابی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، نرم مزاج اور ملنسار مگر زیادہ تر خاموش۔ سب سے مسکرا کر ملتی لیکن خود کو کتابوں میں کھوئے رکھتی۔ عائشہ نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ سبھی اپنی کتابیں نکال رہے تھے مگر استاذ اب تک نہیں آئے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہم سب آخری کلاس میں ہیں، اب وقت ضائع کرنے کا نہیں، ہمیں باقی بچوں کے لیے مثال بننا ہے۔ زویا نے فوراً تائید کی، ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے کتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے ابا دن رات ورکشاپ پر محنت کرتے ہیں، بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب پڑھ لکھ کر ان کی محنت کا صلہ دیں۔ رحیم نے بہن کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا، بالکل، اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بھی بننا ہے۔ کنول نے حسب عادت بات کاٹی، لیکن اگر استاذ وقت پر نہ آئے تو ہمارا کیا قصور؟ نقصان تو تبھی ہوتا ہے، عائشہ نے تحمل سے کہا۔ کنول، بحث سے کچھ نہیں بدلے گا، جو وقت ہمارے پاس ہے ہمیں خود سے پڑھائی شروع کر دینی چاہیے۔
اسی لمحے اقرا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ اس نے نرمی سے کہا، عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، علم وہی فائدہ دیتا ہے جو محنت اور صبر کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ کلاس لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ ہر بچے کے دل میں ایک نیا جذبہ بیدار ہوا، یہ احساس کہ وہ واقعی اسکول کی سب سے بڑی کلاس ہے اور باقی سب ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو جی یہ تھی فرسٹ ایپیسوڈ، اور سب اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اینڈ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔